السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ۔ ناظرین، پروگرام ہے آپ کا سوال، آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہم ان سوالات پر آپ کے سامنے شرعی رہنمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اس ضمن میں جس میں آپ کے سوالات ہیں کیا ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلا جو پروگرام تھا اس پر ہم نے بات کی کہ منگنی کے مسائل کیا ہیں، منگنی کا تصور جو منگنی ہم کرتے ہیں اور جس طرح کا فنکشن اور پروگرام ہمارے ہاں ہوتا ہے، کیا اس کا اسلام میں تصور ہے، اس پہ ہم نے بات کی۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں اس پر بھی بات کی کہ ہمارے فنکشن کا جو بڑا حصہ ہے وہ انگوٹھی پہنانا ہوتا ہے، لڑکا لڑکی کو اور لڑکی لڑکے کو، یعنی منگیتر ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں۔ تو انگوٹھی کا پہنایا جانا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا ایک شخص ایک خاتون کو جس سے اس کی منگنی ہو رہی ہے انگوٹھی پہنا سکتا ہے، اس کو چھو سکتا ہے؟ اور پھر اس انگوٹھی کی حیثیت اس اعتبار سے کیا ہے کہ یہ تحفہ ہے یا اس کو ادھار کوئی چیز دی جا رہی ہے؟ یعنی کل کو اللہ نہ کرے اگر یہ منگنی ٹوٹتی ہے تو کیا وہ انگوٹھی واپس کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی؟ یہ مسائل اور اس طرح سے دیگر بہت سارے مسائل کا ہم نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ تو سوالات چونکہ زیادہ تھے، وہ پروگرام ہم نے وہاں روک دیا۔ تو آج انشاءاللہ اس پروگرام کے اگلے سوالات جو ہمیں موصول ہوئے ان پر ہم بات کرتے ہیں، اور پہلے کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ۔ جناب قاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ شیخ، جس طرح کہ ہمارا پچھلا پروگرام تھا اور اس میں ہم نے بہت سارے سوالات پہ بات کی، تو ایک سوال ہمیں یہ موصول ہوا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ کسی لڑکی کو پیغام بھیجنا چاہتا ہے منگنی کا، تو کیا کرے وہ؟ یعنی اس کے والدین کو لازم ہے کہ جیسے ہمارے ہاں عرف بھی ہے کہ اس کے والدین کو ہی پیغام بھیجے، اس کے گھر میں بھیجے، یا براہ راست اس لڑکی کو پیغام بھیجا جا سکتا ہے منگنی کا؟ اللہ رب العزت نے نکاح کے حوالے سے جو آداب یا اس کی جو شرائط بیان کی ہیں، اس میں اللہ فرماتے ہیں غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، کہ وہ آپس میں خفیہ دوستیاں لگانے والے نہ ہوں اور بدکاری کرنے والے نہ ہوں۔ اسی طرح عورت کے حوالے سے بھی ہے غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، کہ وہ بدکاری کرنے والی عورتیں نہ ہوں اور نہ ہی وہ خفیہ دوستیاں لگانے والی ہوں۔ تو نکاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو ایک شریعت کے مطابق اچھے طریقے سے اس کو جاری کیا جائے، اور وہ لڑکا براہ راست لڑکی سے رابطہ کرنے کی بجائے یا اس سے خفیہ دوستی لگانے کی بجائے وہ لڑکی کے والد سے بات کرے، اس کی والدہ سے بات کرے، یا اس کا جو بھی سرپرست ہے اس سے بات کرے۔ اگر وہ لڑکی کے ساتھ براہ راست بات کرتا ہے تو یہ خفیہ دوستی والی بات ہو جاتی ہے، اور شریعت نے اس کو حرام کیا ہے، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا شیخ، یہ جو بات آپ نے کی یہ تو باقرہ جو خاتون ہے یا لڑکی ہے اس کے لیے ہے، تو اگر کوئی مطلقہ ہے یا بیوہ ہے تو اس کے لیے اس کو پیغام بھیجا جا سکتا ہے؟ کوئی اشارہ براہ راست اس کو دیا جا سکتا ہے؟ جی، بیوہ کے حوالے سے گنجائش موجود ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے متوفی عنہا زوجہا، خاتون کے حوالے سے عدت کے دوران اس کو نکاح کا پیغام دینا یا کچھ اشارہ کر دینا، جیسے ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، تو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ یہ پیچھے بھی ہم بیان کر چکے تھے پچھلے پروگرام کے اندر کہ فاطمہ بنت قیس جو ہیں، جب ان کے خامد نے ان کو طلاق دے دی تو ان کے پاس 3 لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، جن میں ایک معاویہ تھے، ایک جو ہے ابو جہم تھے، اور ایک اسامہ بن زید تھے۔ تو یہ نکاح کا پیغام براہ راست ان کو ہی دیا گیا تھا۔ تو اگر کوئی بیوہ ہے یا متوفی عنہا زوجہا خاتون ہے یا مطلقہ ہے تو اس کو کسی حد تک جو ہے نکاح کا پیغام تو دیا جا سکتا ہے، لیکن معاملات جو ہیں وہ سارے پھر سرپرست ہی آگے چلائیں گے۔ اور اس میں پھر دو چیزیں نا، ایک تو یہ ہے کہ وہ مرد خاتون کو پیغام دے یا خاتون مرد کو دے تو وہ براہ راست دے، اور ایک یہ ہے کہ اس کے والدین کو تو نہ دے لیکن وہ کسی ذریعے کے ساتھ پیغام بھیجے، یعنی خود نہ دے، کسی کو بھیج دے۔ مقصد یہ ہے کہ خفیہ دوستی کا انداز نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، اور کسی پراپر چینل سے کسی خاتون کو بھی بھیج سکتا ہے اس کے پاس، تو اس انداز میں تو دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو متخذی اقدان ہے اس میں یہ ہے کہ براہ راست دوستی کا تعلق نہیں قائم ہونا چاہیے، اس سے بچا جائے، یعنی جہاں جہاں یہ خطرات ہوں وہاں یہ ان معاملہ خطرات سے بچ کر جو ہے وہ کسی بھی اچھے اور مناسب انداز سے پیغام بھیجا جا سکتا ہے۔ اچھا، پیغام بھیجا گیا شیخ، اب ایک بڑا سوال ہے ہمارے معاشرے میں اور لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ منگنی ہو گئی یا منگنی ہونے جا رہی ہے یا ہو گئی، تو کیا لڑکا لڑکی کو یا لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتے ہیں؟ اور اگر دیکھ سکتے ہیں
تو کیا اس کی حدود کیا ہیں؟ اس حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ ایک طرف بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل ہی نہیں دیکھنے کے قائل، وہ کہتے ہیں جی ہم اپنی بیٹی کو نہیں دیکھنے دیں گے، اگر آپ نکاح کریں گے تو نکاح کے بعد ہی آپ دیکھ پائیں گے، اس سے پہلے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بھی بالکل غلط طریقہ ہے۔ اور دوسری طرف بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے اندر سب کچھ ہی جائز قرار دے دیتے ہیں، لیکن اس میں ایک مناسب اور اعتدال پر مبنی راستہ جو ہے ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا خطب احدکم المرأة فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحها فليفعل، کہ جب آپ کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجیں تو جیسا ممکن ہو سکے آپ اس کو دیکھ لیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا اور پھر میں نے اس کو دیکھا۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انظرت الیہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی آیا اور اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے فلاں عورت انصار کی جو عورت ہے اس کو میں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ انظرت الیہا، کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ قال لا، تو اس نے کہا جی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فاذهب فانظر الیہا فان فی اعین الانصار شیئا، آپ جائیں اور جا کر دیکھیں کیونکہ انصار کی عورتیں جو ہیں ان کی آنکھوں میں کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تو اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو دیکھیں، فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَن يُقْدَمَ بَيْنَكُمَا، کیونکہ اس کو دیکھ لینا یہ اس سے زیادہ اس بات کی توقع ہے کہ تمہارے درمیان جو ہے وہ محبت اور الفت جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ نظر اٹھا کے نظر نیچے کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، جو اس بات کا اظہار تھا کہ میں آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ تو خیر وہ عورت کافی دیر کھڑی رہی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کیا آپ میں سے کوئی شخص اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ لاؤ، تمہارے پاس حق مہر میں سے کچھ ہے تو میں آپ کا اس سے نکاح کر لوں۔ تو وہ آدمی جو ہے اپنے گھر گیا لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو گھر سے جب واپس آیا تو کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے؟ تو کہا کہ نہیں، میرے پاس تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تجھے قرآن مجید یاد ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، مجھے فلاں فلاں صورتیں جو ہیں وہ یاد ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، میں ان صورتوں کے بدلے میں آپ کا اس سے نکاح کرتا ہوں اور تو نے یہ صورتیں اس کو زبانی یاد کروانی ہیں۔ تو یہ جتنی روایات ہیں، ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ نکاح، جس کو آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے اپنی منگیتر کو، آپ اس کو دیکھ لیں تاکہ آپ کے اندر محبت پیدا ہو جائے، اور نکاح کے بعد لڑائی جھگڑے جو اکثر اس وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں، جی میں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، یا بسا اوقات یہ بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں انہوں نے دکھائی بڑی والی تھی اور دے چھوٹی والی دی ہے، یا چھوٹی بیٹی دکھائی تھی اور بڑی جو ہے وہ بیاہ دی ہے۔ تو یہ مسائل پھر پیدا نہیں ہوں گے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ایک دفعہ نظر ڈال لی۔ تو ان احادیث میں بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھنا شاید ضروری ہے، ایک حد تک دیکھنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنا جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ آپ کتنے اعضاء یا جسم کا کون سا حصہ دیکھ سکتے ہیں؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحاوی الکبیر کے اندر کہ اس سے مراد چہرہ اور ہاتھ ہیں، کہ آپ منگیتر کا چہرہ اور ہاتھ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ چہرہ جو ہے یہ محل محاسن ہے، یہ خوبصورتی کا مظہر ہوتا ہے۔ تو جب آپ کو چہرے سے کسی عورت کو آپ پسند کر لیتے ہیں تو پھر گویا کہ آپ نے اس کو مکمل طور پہ پسند کر لیا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ دونوں پاؤں اور ہتھیلیاں اور چہرہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف چہرہ اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہاتھ اور چہرہ دیکھا جا سکتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ گردن کا کچھ حصہ یا پنڈلی کا کچھ حصہ جو ہے جو اپنے آپ نظر آ جائے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ نے
منگیتر کو جب دیکھنا ہے تو اس کی حدود و قیود بھی ہیں، دیکھنا ہے، لیکن اس کو کتنا دیکھنا ہے، وہ عذاب دیکھ سکتے ہیں جو کہ عموماً ظاہر اور واضح ہوتے ہیں یا کھلے ہوتے ہیں، جس میں چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یا اس سے متعلقہ ہلکا پھلکا جسم کا جو حصہ ہے۔ اچھا، یہ تو ہے کہ اس کی مطلب دیکھنے کے حوالے سے کہ حدود کے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہر جگہ پہ نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ منگیتر جب باہم ملتے ہیں تو وہ مصافحہ بھی کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو وقت دے دیا جاتا ہے کہ آپ الگ سے بیٹھ کے بات چیت کر لیں، ایک دوسرے کو سمجھ لیں، تاکہ زیادہ آسانی ہو۔ آپ نے زندگی گزارنی ہے تو بات چیت کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو کیا اس کی گنجائش ہے کہ ان کو تنہائی میں ملاقات کے لیے بٹھایا جائے، یا وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہاتھ ملا سکیں؟ منگیتر جو ہے وہ آپ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی بھی غیر محرم عورت ہے، تو کسی بھی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ اور اسی طرح خلوت کے اندر چلے جانا، خلوت کے اندر جانا تو بالکل ہی حرام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہیں ہوتا الا کان ثالثہما الشیطان، مگر ان میں تیسرا جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں بعض لوگ دوسری طرف افراط و تفرید کا شکار ہیں کہ وہ بالکل دیکھنے کی اجازت نہیں دیتے، حالانکہ اللہ کے نبی کا باقاعدہ حکم ہے کہ آپ جو ہے منگیتر کو دیکھیں تاکہ محبت میں اضافہ ہو۔ دوسری طرف یہ لوگ اتنے مادر پدر آزاد ہیں کہ یہ اپنی بیٹیوں کو بالکل ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر آؤٹنگ ہو رہی ہے، ہوٹلوں کے اندر جا کر کھانے کھائے جا رہے ہیں، پارکوں کی سیریں کی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ نعوذ باللہ خلوت بھی ان کو دستیاب ہوتی ہے، اور پھر وہ شادی سے پہلے ہی نعوذ باللہ زنا کا ارتکاب بھی کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن مجید کا جو اعتدال کا رستہ ہے، شریعت کا جو اعتدال کا رستہ ہے، اس کی حدود و قیود میں ہمیں رہنا چاہیے، نہ تو ہمیں اس حوالے سے تحفظات کا شکار ہونا چاہیے جی ہم نے اپنی بیٹی کو دیکھنے نہیں دینا۔ بھئی سارے لوگ موجود ہوں، سب کی موجودگی میں بیٹی بھی سامنے بیٹھ جائے اور وہ بچہ بھی سامنے بیٹھ جائے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں، بے شک بات چیت بھی کر لیں، لیکن اس انداز میں ان کو کھلی چھٹی دے دینا، آؤٹنگ پہ چلے جائیں، جی ہم ایک دوسرے میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، تو نعوذ باللہ اس میں فحاشی اور بے حیائی کا ایسا سیلاب امڑ آتا ہے کہ بسا اوقات وہ منگنیاں جو ہیں صرف اس وجہ سے ٹوٹ جاتی ہیں کہ ان کو شادی سے پہلے اور نکاح سے پہلے ہی بہت زیادہ آزادی دے دی جاتی ہے، اور وہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو سمجھیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں تک اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے ہم اس کے مطابق ہی چلیں، نہ تو بہت زیادہ آزادی ہو اور نہ ہی بالکل یہ تحفظ ہو کہ ہم نے بیٹی کو دیکھنے ہی نہیں دینا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو منگنی ہے یہ اصل میں ہے کیا چیز؟ یہ کوئی نکاح کی کوئی صورت بنتی ہے، یا کوئی یہ وعدہ ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ منگنی جو ہے یہ صرف نکاح کا پیغام ہے۔ تو آپ نے کسی کو نکاح کا پیغام بھیجا اور اب وہ اس پر سوچیں گے کہ ہم نے اس کو قبول کرنا ہے یا قبول نہیں کرنا ہے، اور اگر وہ قبول نہیں کرتے ہیں تو معاملہ وہیں پہ ختم، اور اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر گویا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ایک وعدہ کر لیا ہے کہ ہم آپ کو اپنی بیٹی کا نکاح دے دیں گے، یعنی کہ نکاح نہیں ہوا ہے، یہ نکاح کا وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس وعدے کو پورا کرنا ضروری بھی نہیں ہے، بسا اوقات لوگ، کئی سمجھدار لوگ جو ہے نا وہ منگنی کو تھوڑا سا لمبا کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ان کے ساتھ میل جول زیادہ ہو اور ہم ان کے خاندان کو اور وہ ہمارے خاندان کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ تو یہ وعدہ جو ہے اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس وعدے کو پورا کرنے میں مفاسد ہیں اور خرابیاں پیدا ہوں گی، یا ہمارا ان کے ساتھ معاملہ نہیں چل پائے گا، یا وہ لوگ جو ہیں ہمارے مطابق نہیں ہیں، ہمارے سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں، ہمارے معیار کے نہیں ہیں، تو اس کو توڑ بھی سکتے ہیں، اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان بندہ جو ہے بلا وجہ وعدوں کو ختم نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، کیونکہ وعدوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کرنا ہے۔ تو اگر واقعہ ہی کوئی شرعی عذر ہو اور واقعہ ہی اس میں کوئی خرابی ہو، مثلا آپ کو پتہ چل جاتا ہے جی بچہ بے نماز ہے، یا بچہ جو ہے وہ نشہ کرتا ہے، یا بچے کے اندر دینی خرابیاں، کردار گفتار اس کا ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس وعدے کو ختم کر سکتے ہیں۔ جو انہوں نے بتایا تھا وہ اس میں نہیں ہے، جی جو معیار بتایا تھا وہ دھوکہ کیا تھا، یا اس کے اندر انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ کہ ہمارے ہاں یوں بھی ہو جاتا ہے نا کہ آپ جب منگنی کا پیغام بھیجتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت ساری
کہ فلانا کاروبار ہے، مطلب اگر مالی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو جگہ اپنے گھر کی ہے فلانا، بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں وہ رینٹ پہ تھی، یعنی وہ چیزیں سچی نہیں نکلی۔ آج کل لوگوں نے بڑے اس طرح دھوکے اور فراڈ شروع کیے ہوئے ہیں، بلکہ میرے ایک دو مقتدی ہیں جاننے والے ہیں، ان کی بہن کی جو شادی ہے نا، انہوں نے آگے شادی کی اور انہوں نے پاک عرب اسکیم کے اندر ایک مکان کرائے پہ لیا ہوا تھا اور کچھ گاڑیاں بھی رکھی ہوئی تھیں، اور انہوں نے شو یہ کروایا جی یہ مکان بھی ہمارا ہے، یہ گاڑیاں بھی ہماری ہیں۔ لیکن جب شادی ہو گئی تو مہینے کے بعد انہوں نے کہا جی یہ مکان تو ہمارا کرائے پہ تھا، اب ہم اپنے اصلی جو چھوٹا مکان تھا اس میں جا رہے ہیں، اور یہ گاڑیاں بھی ہماری کرائے کی تھی یہ بھی ہم واپس کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کئی ایک دھوکے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ پہلے ہی کھل جائے تو آدمی جو ہے اس کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ خود بھی آزمائش میں پڑیں، اپنی بچی کو بھی آزمائش میں ڈالیں اور اس کو جاری رکھیں۔ تو منگنی جو ہے یہ ایک وعدہ ہوتا ہے، یہ نکاح نہیں ہوتا ہے، اور جب یہ نکاح نہیں ہے تو پھر اسی طرح ان دونوں کا آپس میں اکٹھے رہنا یا ان کا میل ملاپ یا ان کا آؤٹنگ پہ جانا یا ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ کے نام پہ پارکوں کے اندر اور ہوٹلوں پہ جانا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ضرور سر۔ اچھا، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے منگنی کا پیغام بھیجا، منگنی ہو گئی، تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ منگنی وعدہ ہوتی ہے یا نکاح ہوتی ہے، میں تو اس کو نکاح سمجھتا رہا۔ تو کیا یہ کہ منگنی ہونے کے بعد منگنی میں نے توڑنی تھی تو میں نے اس کو طلاق دے دی منگنی توڑنے کے لیے، طلاق دی تو منگنی ٹوٹ گئی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میرا اس سے نکاح ہو جائے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں تو طلاق دے بیٹھا ہوں، نکاح نہیں ہوا تھا، ہوئی منگنی تھی، لیکن منگنی توڑنے کے لیے میں نے طلاق دے دی، تو کیا اب میں دوبارہ اس خاتون سے نکاح کر سکتا ہوں؟ یہ اصل میں جہالت ہے کہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اس کو طلاق دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں۔ جو منگنی ہے وہ نکاح ہے ہی نہیں، جب آپ کا نکاح ہی نہیں ہوا ہے تو پھر آپ اس کو طلاق بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ تو طلاق اس کو دی جاتی ہے جو آپ کی بیوی ہو، جس سے آپ کا نکاح ہو سکا ہو۔ تو جب آپ کا نکاح نہیں ہوا ہے تو آپ بے شک 100 مرتبہ اس کو لفظ طلاق بولتے رہیں، جو بھی بولتے رہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ الفاظ معتبر نہیں ہیں۔ اب اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے نکاح کر لوں تو یہ جو لفظ طلاق بولے تھے یہ تو بس فالتو تھے، ہوا میں گئے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب اگر وہ نکاح کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ تو اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ منگنی کا پیغام بھیجے، یا وہی اگر منگنی کا پیغام چل رہا ہے، اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ لڑائی جھگڑے باہمی طور پر منگیتر کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، وہ آپس میں لڑائی جھگڑے کے اندر ہی اس طرح طلاق طلاق بولتے رہتے ہیں۔ تو اگر وہی پیغام چل رہا ہے تو وہ نکاح کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اچھا، ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ عدت کے دوران پیغام، ایک شخص کے شوہر فوت ہوئے یا طلاق ہو گئی، وہ عدت گزار رہی ہے، تو عدت کے دوران گزارتے ہوئے اسی دوران میں اس کو کوئی دوسرا شخص پیغام بھیج سکتا ہے منگنی کا؟ عدت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ عدت ہے جو طلاق رجعی کی ہے، یعنی ایک بندے نے اپنی عورت کو صرف ایک طلاق دی یا دوسری دے دی، تو طلاق رجعی میں وہ عورت اپنے پہلے خامند کی بیوی رہتی ہے، وہ کسی وقت بھی رجوع کر سکتا ہے۔ تو ایسی عورت کو آپ منگنی کا پیغام نہیں بھیج سکتے، کیونکہ وہ ابھی اپنے پہلے خامند کی بیوی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ کسی شادی شدہ عورت کو کہیں جی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری عدت وہ ہے جو متوفی عنہا زوجہا، یعنی بیوہ کی عدت، یا جس کو طلاق بائنہ ہو چکی ہے، تینوں طلاقیں ہو چکی ہیں۔ تو ایسی عورت کو بھی عدت کے دوران آپ واضح الفاظ میں منگنی کا پیغام یا نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے ہیں۔ ہاں البتہ آپ اشارتاً، کنایتاً، کہ آپ مثلا بات کرتے کرتے کہہ دیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اس کا بہتر متبادل دے گا، یا آپ بات کرتے کرتے کہہ دیں کہ میں بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ نہ کہیں کہ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، یعنی واضح الفاظ میں نکاح کا پیغام نہیں دینا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، کہ تم نکاح کا پیغام اشارتاً اگر تم دو اور اس کے اندر صراحت نہ کرو تو یہ آپ کے لیے اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اشارہ تو ہو سکتا ہے لیکن صراحتاً اور واضح الفاظ میں یہ جائز نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے منگنی کے مسائل پر بات کی، اور اس سے پہلا بھی ایک پروگرام ہے اس پہ بھی ہم نے انہی مسائل پر بات کی۔ تو گویا کہ یہ 2 پروگرامز ہیں، جو شخص منگنی کے مسائل جاننا چاہتا ہو تو وہ یہ دونوں پروگرامز دیکھیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ان میں منگنی سے متعلقہ جملہ مسائل تو نہ کہیں اگرچہ، لیکن بہت حد تک اس میں مسائل جو ہیں ان پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے کسی پروگرام میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آج ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔